جہاں سے بھی دہشت گردی کے لنکس ہے وہ GHQ کو جا پہنچتے ہیں. ان سب کے قدم جس گھر پہ انہوں نے لاش بھیجا ہے آج اس گھر کے خواتین سے آپ لوگ تنگ ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے خود مسلح دہشت گردوں کو پختونخوا وطن میں لا کر بسایا گیا. انہیں غازی مجاہد جیسے القابات سے نوازتے رہے. کہ کم از کم بلوچستان میں یومیہ 70 سے 80 کروڑ روپے دن کو بتا دیا جاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو لازماً اس کو پہاڑوں پہ جانا پڑے گا پھر آپ بات سنو گے. کسٹم FC اور دیگر اداروں نے ہمارے تاجر برادری کو انتہائی مشکلات میں گھیر کے رکھا ہے. پشتون ملت پال سیاسی جمہوری پارٹیوں عوامی نیشنل پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، پشتون تحفظ موومنٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ گزشتہ 2 سال سے صوبے ملک اور بالخصوص پشتونخوا وطن کی سیاسی صورتحال، دہشت گردی، امن و امان کی بدتر حالت، بے روزگاری، معاشی بدحالی اور دیگر عوام کو درپیش مسائل کے حل اور مختلف موضوعات پر احتجاجی تحریکیں چلائی ہے. معزز صحافی حضرات، پشتون ملت پال سیاسی جمہوری پارٹیوں کا اجلاس گزشتہ روز ارباب ہاؤس میں پشتونخوا نیب کے مرکزی سینئر سیکریٹری سید عبدالقادر آغا ایڈوکیٹ کے زیر صدارت منعقد ہوا. اجلاس میں مختلف موضوعات پر تفصیلی اور سیر حاصل بحث کی گئی. اجلاس میں ملک اور پشتونخوا وطن میں فارم 47 کی غیر نمائندہ حکومتوں کی جانب سے افغان کڈوال عوام کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن اور ان کو زور زبردستی اور انتہائی توہین آمیز اور ناقابل برداشت غیر انسانی رویہ اپنانے اور جبری طریقے سے ملک سے بے دخل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ افغان کڈوال عوام اقوام متحدہ اور پاکستان کی حکومتوں کے مشترکہ فیصلے کے مطابق آج سے کم و بیش نصف صدی پہلے آئے ہیں، جن کی یہاں تیسری اور چوتھی نسل موجود ہے، اور آج سے کم و بیش نصف صدی قبل آنے والی نسل اب نہیں رہی ہے، اور جو نسل اس وقت موجود ہے ان سب کی پیدائش اس ملک میں ہوئی ہے، اور جس وقت انہیں لایا گیا تھا تو ہمارے ملک کے آمر حکمرانوں، ان کے کاسالیسوں، ریاستی اداروں نے اپنے مذموم مقاصد اور آزاد اور جمہوری افغانستان میں مسلح مداخلت و جارحیت کو دوام دینے کے لیے انہیں غازی مجاہد جیسے القابات سے نوازتے رہے، اور افغان کڈوال عوام کے نام پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں و ممالک سے کروڑوں ڈالر امداد لیا، جو ان کڈوال عوام پر خرچ ہونے کے بجائے ہمارے ملک کے ریاستی اداروں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور لوٹتے رہے، اور آج انہیں جس انداز سے بے دخل کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی پشتون افغان کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے مرضی و منشا کے بغیر افغان کڈوال عوام کو نہیں نکالا جا سکتا ہے، بلکہ ہمارے ملک کے 1951 کے سٹیزن شپ ایکٹ کے دفعہ 4 کے تحت جو بھی بچہ اس ملک میں پیدا ہو جائے تو وہ اس ملک کا شہری بننے کا حقدار ہے، اور اسی طرح 2001 کے قانون کے سیکشن 10 کے تحت اگر پاکستانی مرد کسی غیر ملکی عورت سے شادی کرے یا شادی کرنا چاہے تو وہ پاکستانی شہریت لے سکتی ہے،
اور پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ کا بھی حقدار ہے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا 2005 میں بھی اسی قسم کا فیصلہ آیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ افغان کڈوال عوام نے اس ملک کی ترقی میں نمایاں کردار سرانجام دیا ہے اور ملک کے معاشی ترقی میں ان کا رول انتہائی اہم ہے۔ ایسے حالات میں افغان کڈوال عوام کا جبری بے دخلی اور پشتون عوام کے نام پر نسلی امتیاز کا منفی رویہ روا رکھنے تمام تر بین الاقوامی قوانین، انسانی بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ لہٰذا حکومت ہوش کا ناخن لے اور افغان کڈوال عوام کے خلاف جاری توہین آمیز اور ناقابل برداشت کریک ڈاؤن کو فی الفور روک دیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، اجلاس میں پختونخوا وطن میں جاری مسلط دہشت گردی، بدامنی، لاقانونیت کو مصنوعی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ 15 اگست 2021 کے بعد ہمارے ملک کے ریاستی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ نے خود مسلط دہشت گردوں کو پختونخوا وطن میں لا کر بسایا گیا اور آج پورے پختونخوا وطن میں دہشت گردی سرعام ہے۔ تمام تر حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے، سول ادارے مفلوج ہے اور بالخصوص سابقہ فاٹا کے علاقے ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے، بلکہ تمام شاہراہیں ان کی دسترس میں ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وطن کو ان کے حوالے کر کے یہاں اٹھنے والے امن کی آواز کو دبایا جائے اور اس کے بدلے ملک کے استعماری ادارے نام و نہاد غیر آئینی غیر قانونی ادارے اسپیشل سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFC کی آڑ میں ہمارے وسائل، قیمتی معدنیات، زرخیز زمینوں، جنگلات اور پہاڑی سلسلوں پر جیلی بوگس الاٹمنٹ کے ذریعے قبضہ کر کے ان کا لوٹ کسوٹ جاری رکھے۔ ایک اضافی سی بات میں بتاتا چلوں کہ کل اور آج اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی وہاں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ہمارے 90% ہمارے مائنز کی وہاں نیلامی جاری ہے۔ آج بھی وہ کانفرنس اسلام آباد میں ہے، شاید ہمارے کچھ لوگ یہاں سے گئے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ان حالات کے پیش نظر جب خیبر میں پشتون قومی جرگہ منعقد ہوا تو ان کے منتظمین بالخصوص ملک نصیر خان کوکی خیل، جو ایک بہت بڑی قبائلی اور عوامی شخصیت تھے، ان کے والد ملک ولی خان کوکی خیل، سمد لالا، حقیار پشتون، مجبور پشتون اور دیگر رہنماؤں کو جیلی اور بوگس مقدمات میں پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جبکہ PTM کے رہنما علی وزیر کو مسلسل جھوٹے مقدمات کے ذریعے پابند سلاسل رکھ کر ان تمام سیاسی قیدیوں پر بدترین ذہنی ٹارچر کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ علی وزیر سمیت تمام اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے اور PTM کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور PTM پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی کو ختم کیا جائے اور پختونخوا وطن سمیت تمام ملک میں شیڈول 4 میں رکھے گئے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ناموں کو اس نامنیات غیر آئینی غیر انسانی قوانین سے نکالا جائے، جبکہ پختونخوا وطن اور بلوچ وطن سمیت تمام ملک میں مسنگ پرسنز کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اگر کسی کے خلاف الزامات ہو تو انہیں عدالتوں کے سامنے پیش کر کے سامنے لیا جائے اور کوئٹہ سے اغوا ہونے والا معصوم 9 سالہ طالب علم مصور خان کاکڑ کو بحفاظت بازیاب کیا جائے۔
معزز صافی حضرات، اجلاس میں کہا گیا کہ اس صوبے میں زرعی ٹیوب ویلوں کی سولر پر منتقل کرنے کے بعد گھریلو فیڈروں پر مسلسل بجلی کی بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ کسی صورت قابل قبول نہیں، اور بند فیڈروں کو چلانے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں بلوچ عوام کے خلاف جاری پرتشدد واقعات اور بالخصوص بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کی شدید مذمت اور اس کے خلاف سیاسی جمہوری پارٹیوں کے احتجاج کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہوئے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو رہا کیا جائے اور لکپاس دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو فی الفور تسلیم کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چمن میں اکتوبر 2023 سے ڈیورن لینڈ پر غیر قانونی شرائط اور بالخصوص پاسپورٹ کے نفاذ کے خلاف جاری پرلت کے مطالبات اب تک تسلیم نہیں کیے گئے، جو کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکمرانوں نے پشتونوں پر تمام تر کاروبار بند رکھنے اور غیور پشتون ملت کی معاشی قتل عام کا فیصلہ کیا ہے، اور ڈیورن لینڈ پر چمن سمیت آمد و رفت و کاروبار کے تمام راستوں کی بندش در حقیقت پشتون افغان عوام کے خلاف معاشی تباہی کی شعوری اور منصوبہ بند سازش ہے، جو کسی بھی صورت مزید قابل برداشت نہیں۔ اسی طرح دکی اور انائی کے کول مائنز کے ایریاز میں گزشتہ کئی سالوں سے امن و امان کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، اور ہرنائی میں گزشتہ 8 ماہ سے ہر قسم کا کاروبار بند ہے، جبکہ ارنائی تا سنجاوی تورخان روڈ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، اور اسی طرح کوئٹہ ہرنائی روڈ ناقابل آمد و رفت ہے، امن و امان کے حوالے سے بھی متاثر ہے۔ معزز صافی حضرات، ملک کے مقتدر قوتوں اور ان کے اداروں نے پورے ملک اور تمام صوبوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سول اتھارٹی کو ختم کر کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لیویز جو ایک عوامی فورس ہے اور لیویز کے پاس صوبے کا کم و بیش 92% رقبہ ہے۔ بدامنی کا ریشو پولیس کے 8% علاقے سے انتہائی کم ہے، حالانکہ پولیس کا بجٹ لیویز کے مقابلے میں 100% زیادہ ہے۔ لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنا دراصل صوبے کو اپنے سویلین فورس سے محروم کر کے پولیس اسٹیٹ بنانا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلی فورس BC ایک صوبائی فورس ہے، جن کے رولز، ریگولیشن، پینشنز اور دیگر لوازمات صوبائی سروس رولز 1974 کے تحت ہے، اور اب BC فورس کو FC میں ضم کرنے کا منصوبہ دراصل 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کی کلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ FC وفاقی وزارت داخلہ کے تحت کام کرتی ہے، اور FC کو صوبائی حکومت مختلف مواقع پر ریکوزٹ کرتی ہے، لہذا BC فورس کو FC میں ضم کرنا ہمارے عوام کے لیے ناقابل قبول اور صوبے کے اپنے سول فورسز کو ختم کرنا منظور نہیں۔ معزز صافی حضرات، پشتونخوا وطن کے عوام ملک کے تمام صوبوں، ان کے علاقوں اور طول و عرض میں محنت مزدوری، کاروبار اور تعلیم حاصل کرنے کے دوران جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، اور پشتون افغان کے نام پر ان کے ساتھ نسلی امتیاز اور تعصب پر مبنی بدترین امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے۔ کسٹم، FC اور دیگر اداروں نے ہمارے تاجر برادری کو انتہائی مشکلات میں گھیر کے رکھا ہے۔ ملک بھر میں پشتون عوام کے سر و مال کا کوئی تحفظ نہیں، بلکہ پشتون تاجروں کا ملکی ٹیکس ادائیگی کے باوجود ان کے اربوں روپے کے مال تفتان کراچی فورٹ پر
بلا جواز غیر قانونی طور پر بند رکھے گئے ہیں اور ان پڑے ہوئے مال کو نکالنے، تفتان و کراچی سے ملک کے دیگر شہروں تک پہنچانے کے لیے پشتون تاجروں کو ٹیکس کی ادائیگی کے باوجود راستے میں لاکھوں روپے کی بدتخوری دینا پڑتی ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ معزز صحافی حضرات، اوپر ذکر کیے گئے ان تمام مشکلات و مسائل کے حل کے لیے پشتون ملت پال سیاسی جماعتوں نے پشتونخوا وطن کے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب اصغر خان اچکزئی صاحب، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے صوبائی صدر حیثیت سے میں خود نصر اللہ زیرئی، پی ٹی ایم کے رہنما ملک مجید کاکڑ صاحب، این ڈی ایم کے صوبائی صدر جناب احمد جان خان اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری رشید خان ناصر شامل ہے، جو باقی پارٹیوں سے پشتونخوا وطن کے درپیش مشکلات اور بالخصوص افغان کڈوال عوام کو جبری بے دخلی کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے اور پشتون افغان ملت کو درپیش سنگین مسائل اور اذیتناک صورتحال سے نجات دلانے کے لیے مشاورت کے ساتھ مشترکہ لائحہ اور جدوجہد کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دیکھیں، جیسا کہ پریس کانفرنس میں بڑی ہم نے شدت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور ہمارے ملک کے حکمرانوں نے خود آج سے نصف صدی قبل ان کی مرضی و منشا سے یہ لوگ آئے، اب ان کی تیسری اور چوتھی نسل یہاں پر ہے۔ جو نسل 78, 79 یا 80 میں آئے وہ سب اب مر چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عمریں اگر 20 سال کا بھی تھا تو آج وہ 70 سال کے قریب ہوگا، تو وہ جو نسل آئی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اب یہاں ان کے بچے پڑھ رہے، یہاں ان کا کاروبار ہے، ان کی زندگی ہے، اور خود میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 51 کا جو ہمارا سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس کے بعد تو وہ اس میں واضح ہے کہ جو بچہ یہاں پیدا ہوگا وہ اس ملک کا شہری ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، وہاں کی شہریت وہ 5 سال میں حاصل کرتے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہیں۔ پنجاب کے تو اکثر لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے۔ مانچسٹر میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں کا پنجابی اور مسلمان جو ہے، سکھ ہے یا وہ ہے، وہ ایک طرح کی رہن سہن وہاں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور یو کے جو ہے نا سٹیزن شپ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے حکمران اب جو ہے نا ان کو اس طرح، آپ خود دیکھ رہے ہیں، میڈیا کو آپ فالو کریں گے، اس طرح بے عزتی کے ساتھ ان کی بے دخلی۔ ابھی ان کے بچے یہاں تعلیم پر، ابھی کسی نے، ان کے والد نے بھی افغانستان نہیں دیکھا ہے، بچے نے کہاں دیکھا ہوا ہے۔ اب وہاں بھی حالات، جب وہ جائیں گے وہاں کوئی حالات ٹھیک ہے؟ جب بین الاقوامی قوانین ہے، جنیوا کنونشن ہے مہاجرین سے متعلق، تو ہمارے ملک کو بھی، حکمرانوں کو بھی اس پہ عمل درآمد کرنی چاہیے۔ پریس کانفرنس میں تو تفصیل سے نصر اللہ خان زیرئی نے بات کی۔ جہاں تک آپ کی سوال کا جواب ہے، 11 تاریخ کو ہم نے دوبارہ ارباب ہاؤس میں میٹنگ رکھا ہے۔ ابھی جو ترسوں 11 تاریخ ہے، اس میں ہم پھر یہ جتنے بھی نکات تھے جو اس وقت بلوچ، پشتون خطے یا اقوام کو درپیش ہے، ان سب پر ہم انشاءاللہ ایک بھرپور وسیع سیاسی احتجاج کی کال صوبے کی سطح پر انشاءاللہ دیں گے۔ تو 11 تاریخ سے پہلے ہم رابطہ کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ حقیقی سیاسی جمہوری مذہبی قوتیں ہیں، انجمن کے ہمارے ساتھی ہے جو جینون انجمن ہے، ان سے انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے اور اس سلسلے میں ان سے حال احوال کر کے جو 11 تاریخ کو لائحہ عمل طے کی جائے گی اس میں اس کا پھر اعلان کرتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے نوٹس میں لاؤں، آج یوگ میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام انہی مسائل پہ، خصوصاً ہمارے جو افغان کڈوال بھائی ہے، اس پر احتجاج ہونے جا رہا تھا۔
تو پولیس نے اس پہ تشدد کیا ہے. کوئی لگ بھگ 15 سے 20 ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ہمارے پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری انور خان مندوخیل، وہاں پہ ڈسٹرکٹ کا مقام پریزیڈنٹ ہے شربت تقیوال، جنرل سیکرٹری نذیر افغان، صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری نقیب افغان سمیت تقریباً 15-18 کے لگ بھگ ہمارے سینئر ذمہ دار ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ہم ان کی شدید اور سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور بالکل ریاست پہ جتنے بھی اس کے ماتحت اس وقت وہ تمام ادارے مفلوج ہے، اور ایک ہی اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ سب پہ حاوی ہے. ان سب پہ واضح کرتے ہیں کہ یقیناً آپ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اوپر بہت کچھ مظالم کر سکتے ہو، ہمیں مسنگ کر کے ہماری لاشیں آپ نے پھینکی ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے. لیکن ایک بات آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آپ کی جبر، ظلم، استبداد یہ جتنا بھی بڑھتا جائے گا اتنے ہی ہمیں یہ قوت بخشے گا. آج دنیا کو پتہ ہے جن جن گھروں میں آپ نے لاشیں پھینکے ہیں، آج وہاں سے تحریکیں پھوٹ رہی ہے. آپ اس صوبے کی سیاست پہ نظر دوڑائیں، جس گھر پہ انہوں نے لاش بھیجا ہے آج اس گھر کے خواتین سے آپ لوگ تنگ ہیں. آج ریاست کے نام پہ آپ مارنگ اور سمی کا جواب نہیں کر سکتے ہو ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے. اگر خدا نخواستہ یہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے، قانون سے انکار کرتے ہوئے، تو آپ اس پر کسی اور مقدمے درج کرتے، کسی اور نام سے مقدمات درج کرتے. آج آپ کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے 3 MPO. ہر شخص کو 3 MPO کے تحت آپ گرفتار کرنے جاتے. 3 MPO ہے کون سا قانون؟ یہ کس جرم کے ارتکاب میں آپ کسی کو گرفتار کرتے ہو؟ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں. مطلب صرف آپ کو اسٹیٹ کو حق کی آواز سننا پسند نہیں ہے. اسٹیٹ حق کو سن نہیں سکتا ہے، سچائی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جہاں سے کوئی سچائی کی آواز اٹھتی ہے، حق کی آواز اٹھتی ہے، تو 3 MPO آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، پھر اس کے تحت گرفتار کرو یا پولیس کے ذریعے سے کسی پہ حملہ آور ہو. تو ہم ان کی شدید الفاظ میں، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے آج پاکستان کے نام پہ ریاست پنجاب سندھیوں پہ، پشتونوں پہ، بلوچوں پہ حملہ آور ہے. آج ایگریکلچر فارمنگ کے نام پہ سندھ اور پختونخوا وطن کی پانی کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت قبضہ کیا جا رہا ہے. ان کی زمینوں کو خشکی سے بالکل بنجر کرنے سے، تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح SIFC پہ بات ہوئی، ایک غیر قانونی ادارے کے ذریعے سے آپ کے وطن کے وسائل کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں بلوچ پشتون وطن کے اراضی کو الاٹ کیا گیا ہے. کس کو الاٹ کیا گیا؟ کس قانون کے تحت الاٹ کیا گیا ہے؟ کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کسی کو اعتماد میں لیے بغیر. ایون کہ حکومتیں بھی ان سے ناخبر ہیں، بے خبر ہے. اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کس قانون کے تحت آپ کے پشتونخوا وطن اور بلوچ وطن کو الاٹ کیا جا رہا ہے. جب کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہو. تو یقیناً ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وقت جو پشتون وطن کو بالخصوص درپیش مسائل ہے، دہشت گردی کی، نصر اللہ خان زرین بات کی، کون سی دہشت گردی؟ ہم کیسے ریاست کی اس بات پہ اعتماد کریں کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے؟ دہشت گردی کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے. اس صوبے میں، اس ملک میں، اس خطے میں جس بھی دہشت گردی کے، جہاں سے بھی دہشت گردی کے لنکس ہے، وہ GHQ کو جا پہنچتے ہیں. ان سب کے قدم کیا 79 کے افغان ریولوشن کے بعد یہاں پہ باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی؟ کم سے کم 40 سال خون کے اس سلسلے کو کیا آگے نہیں بڑھایا گیا؟ کیا اس میں دنیا جہاں کی قوتوں کو انوالو نہیں کیا گیا؟ یہودی اسرائیل بھی اس میں انوالو تھا، امریکن عیسائی بھی اس میں انوالو تھا، عرب بھی اس میں انوالو تھے. کیا ازبک، چیچن، مراکش، دنیا جہاں کے انتہا پسند اور دہشت گردوں کو پشتونخوا وطن کے مہمان نہیں بنایا گیا؟ یہ کیا ریاست سے ڈکی چھپی بات ہے؟ کیا اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے اٹھایا نہیں کیا گیا؟ کیا دوسرے
इंतहा पसंद दहशत गर्दों के साथ वाक़यात पाकिस्तान में नहीं हुए? तो ये किसके यहाँ रह रहे थे? फिर जब आपने फैसला किया, क्या फिर 2021 में फैज़ और बाजवा ने उस वक्त के हुकूमत के साथ मिलकर बरमला नहीं कहा कि हम इसको रीसेटल करेंगे? क्या नामवर इंतहा पसंद दहशत गर्दों को जेल से नहीं भगाया गया? कैसे इस रियासत की बात पे कोई एतमाद करे कि आप दहशत गर्दी को ख़त्म करें? हाँ, दहशत गर्दी के नाम पे आप बलोच पश्तून आवाम को ख़त्म करने का मनसूबा बना रहे हो। आपको इस धरती पर रहने वाले पश्तून बलोच से कोई सरोकार नहीं है। आपको इनके खित्ते से सरोकार है, आपको इनके वसाइल से सरोकार है। आपकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि गवादर को कब्जा किया जाए। आपकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि रिकॉर्डिक और सेंधक या फिर पश्तूनख्वा वतन के जंगलात, पानी समेत जितने भी ज़खायर अल्लाह ने इस धरती को दिए हुए, आप इस पर अपना कब्जा जमाएं। आप इतनी आसानी से अपना ये कब्जा जमा नहीं सकेंगे। यकीनन तोप है आपके पास, फौज है आपके पास, लश्कर है आपके पास, बहुत कुछ आप करने जाएंगे, जा रहे हो, लेकिन ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है, ये हमारा अल्लाह पे भरोसा है कि तुम नाहक पर हो, तुम जुल्म के रास्ते पे हो, तुम कब्ज़तगिरी के रास्ते पे हो, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। हम अपने वतन पे रह रहे, अपने वतन के हम आबा व अजदाद से मालिक हैं, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन ये तवील रात जो हम पे गुजर रही है, इसका सूरज ज़रूर तुलू होगा, हर सूरत में होगा, क्योंकि इस धरती पर रहने वाले बलोच पश्तून अक़वाम इस धरती के मालिक हैं। अफ़गानों के नाम पे आपने अफ़गान को गाली समझा हुआ है, लफ्ज़ अफ़गान आपके लिए गाली बना हुआ है। इस अफ़गान की उन एहसानात को आज आप भूल चुके हो, जिसके खून के बहते बल बोते आपने एटम बम बनाया, जिसके खून बहते बल बोते आपने लाखों की तादाद में फौज बनाई, जिसके खून के बहते बल बोते आपने दुनिया जहां के वसाइल हड़प किए, आज आप उसको गाली समझ के भगा रहे हो। बेटी जेल में, वालिद पता नहीं कहां पे, भाई कहां पे, उसके दुकानों की आप लूटमार करें और आप ये समझेंगे कि ये पश्तून खामोशी से बैठ जाएंगे। यकीनन हम कमजोर है, हम तकसीम है, लेकिन हम हर एक के ज़हन में ये सवाल है कि इसका जवाब हम आपको देंगे। वक्त आने पर ये जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। हम आज भी कहते हैं, हमने बारहा कहा है, हमारी तारीख फतवाहत से भरी है, हमारे नाम और निशान से दुनिया बाखबर है। तुम्हारी न तारीख है, तुम्हारी न कोई नाम और निशान है, अगर वो है भी तो इंतहाई बदतरीन नाम और निशान और तारीख है। हम अपनी तारीख से भी वाकिफ़ है और तुम्हारी तारीख से भी वाकिफ़ है। तो खुदारा इस स्टेट को कल कोई भी नुकसान पहुंचता है, जिस तरह 70 की दहाई में बंगाल की जुदाई के तुम जिम्मेदार थे, कल इस मुल्क के साथ जो भी कलवाड़ होता है तो रियासत पाकिस्तान के नाम पे रियासत पंजाब इसका जिम्मेदार है। आज सिंध भी रो रहा है, आज बलोच भी रो रहा है, आज पश्तून भी रो रहा है। 2 डिवीज़न के गुजरांवाला और लाहौर के लोग खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और पाकिस्तान के नाम पे सब कुछ लूट रहे हैं। ग्रीन ट्रेन तुम्हारे यहाँ, एक्सप्रेस वे तुम्हारे यहाँ, मोटरवे तुम्हारे यहाँ, इंडस्ट्रीज तुम्हारे यहाँ, रोजगार तुम्हारे यहाँ। गवादर के नाम पे स्कॉलरशिप चाइना के लिए भी तुम्हारे बच्चों के लिए, गवादर में रिकॉर्डिक में रोजगार तुम्हारे लिए। हमारे बच्चे या तुम्हारी चौकीदारी करते रहेंगे और या तुम्हारे 2 टुकड़ों पे पलते रहेंगे। ये कोई इंसाफ नहीं, इंसाफ के तकाजे नहीं। जिस आइन का तुम जिक्र करते हो, हम उसी आइन के तहत अपने हक का मुतालिबा करते हैं, अपने वतन में अमन की डिमांड करते हैं उसी आइन के तहत। ये कोई तरीका नहीं 3 सूबे कोई प्यासे मरवाने की कोशिश, किसी को प्यासे मरवाने की कोशिश करे, किसी को दहशत गर्दी के नाम पे मार रहे हो, किसी को आज़ादी के नाम पे मार रहे हो, जबकि खुशहालियाँ, आसूदगी सब कुछ तुम्हारे दामन में। ये इंसाफ के ये तकाजे कभी भी अक़वाम को एक साथ चला नहीं सकते। जी आप रिफ्यूजीज़ के लिए इंटरनेशनल कवानीन भी मौजूद है, नेशनल कवानीन भी मौजूद है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि इंटरनेशनल और नेशनल कवानीन से हट के
افغان بھائیوں کے ساتھ کوئی دوسرا سلوک ہو. ہم کہتے ہیں کہ نیشنل اور انٹرنیشنل قوانین کے تحت جو ان کے بیسک رائٹس ہیں اسی کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اپنایا جائے. دوسری بات یہ ہے ہم تو 79 میں جب افغان وار شروع 78 میں افغان وار شروع ہوا, جب یہ لوگ اس کو غازی اور مجاہد کے القابات سے ان کو مہاجرین کہہ کر اپنے آپ کو انصار کہہ کر بلا رہے تھے, ویلکم کر رہے تھے, وارم ویلکم کر رہے تھے, ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ خدا رحمت کرو. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. کیا پاکستان میں حکومتی سطح پہ تبدیلیاں نہیں آئی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ نہیں چڑھائے گئے؟ کیا ضیاء الحق کے پرخچے آسمانوں میں نہیں اڑائے گئے؟ کیا اس ملک میں بہت سالوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ادھر سے حملہ آور ہو, افغانستان ادھر سے حملہ آور ہو, کوئی تیسرے طریقے سے حملہ آور ہو. افغانستان میں ایک مسئلہ آیا, افغانوں کے درمیان آیا, ادھر آپ نے جو ہے آگ جلانا شروع کیا, دنیا جہاں سے اس پہ تیل ڈالنے کا کام شروع کیا. بالکل مطلب اس کے لیے آلریڈی قوانین موجود ہے, اس کے لیے حکومتی سطح پہ کسی قسم کے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہا گیا پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کیا ہے, آپ کے امریکہ جیسے ملک جس کی ہر شخص دل میں آرزو رکھتا ہے کہ میں اس کا سٹیزن بن جاؤں, میں اس کا گرین کارڈ حاصل کر سکوں, وہاں پہ بھی جب کوئی جاتا ہے اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی وہ وہاں کا سٹیزن کا حقدار ٹھہرتا ہے. اسی طرح یورپ میں, ساری دنیا میں, آپ کے ہاں تو ویسا ہے کچھ بھی نہیں. اگر وہ آج بھی جہاں نہیں رہے تو کدھر جائے؟ اس کے وہاں پہ جہاں کے تیسری چوتھی نسل میں نہ اس کو اپنی زمین کا پتہ ہے, نہ اس کو اپنے تحصیل کا پتہ ہے, نہ اس کو اپنے ضلع کا. بے شک آپ ان کے ساتھ جو مروجہ قوانین ہے نیشنل انٹرنیشنل اس کو اپناتے ہوئے باعزت طریقے سے, باپردہ طریقے سے, اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کر نہیں, اس کے دکانوں کو لوٹ کر کے نہیں, اس کے جیب سے 5 پیسے پولیس, لیویز, ایف سی, فوج, ISI, MI دوسرے تیسرے کے نام سے نکال کے اس طریقے سے نہیں, اس کو باعزت طریقے سے بٹا کے سمجھا کہ جو بھی نیشنل اور انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کے تحت ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. پشتونخوا کے مائنز ایکٹ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. ملکی آئین کے تحت معدنیات تمام صوبوں کی ملکیت ہے اور آئل اینڈ گیس ہے وہ 50-50 اس کی ملکیت ہوگی, مرکز کی اور صوبے کی. لیکن اب ملکی آئین کے برخلاف جو ایک SIFC ادارہ بنایا گیا ہے, جو اس کو کہتے ہیں کہ ایک اسپیشل سہولت کاری کا اس کا سرمایہ کاری کا کونسل ہے, ہم اس کو ایک اسپیشل قبضہ گیری کا کونسل سمجھتے ہیں جو معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. فروری کے مہینے میں یہاں کوئٹہ میں جو بلوچستان اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے, بلوچستان کے مائنز ایکٹ میں تبدیلی کرنے کے لیے بل بنایا گیا ہے. جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں آپ معلومات کر سکتے ہیں ممبران اسمبلی سے, اس میں SIFC کی جانب سے ایک سیٹنگ میجر جو تھا, فوجی میجر, وہ اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھا. اور اب جو صوبے کی ملکیت ہے اس معدنیات پہ اس کو ختم کر کے ڈائریکٹ SIFC کے ذریعے, یا جو ابھی اسلام آباد میں ایک انہوں نے فورم بنایا ہے منرلز کے حوالے سے, اس کے حوالے کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جیسے کہ ہم سب اس عزتناک صورتحال کا شکار ہے, بلوچستان ہے, پشتونخوا صوبہ ہے, اس میں ہماری گزارش ہے کہ ہمارے جو ساتھی حضرات ہیں, ہمارے تمام باشعور رکھے ہیں, ہم آج کی پریس کانفرنس کی توسط سے سب سے اپیل کرتے ہیں. دیکھیے دنیا بھر میں اس طرح کے مسائل پہ تمام لوگ نکل پڑتے ہیں. اب سندھ میں آپ دیکھ لیں جو پانی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ صحافی تنظیموں کا احتجاج بھی جاری ہے, صحافی بھی وہ احتجاج میں شامل ہے, دھرنوں میں شامل ہے, سول سوسائٹی شامل ہے, سیاسی پارٹیاں اس میں شامل ہے, کاشتکار اس میں شامل ہے. جو بلوچستان کی یا پشتونخوا کی جو صورتحال ہے یہاں پہ جو برابری کے لیے اب یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے ٹرکوں پہ حملے ہیں, چاہے مائنز پہ حملے ہیں, چاہے مزدوروں کو شہید کیا جا رہا ہے, مشتری کو جلایا جا رہا ہے, یہ تمام ریاست کی سرپرستی میں اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو مائنز کے جو مالکان ہے, مائنز اونرز ہیں, ٹھیکیداران ہیں, اس کو تمام اس سے بے دخل کر کے اس پہ SIFC کے ذریعے قبضہ کر کے جو سامراجی ادارے ہیں اور جو عرب شیخ ہیں جو ان کے ساتھ ابھی لوگ معاہدہ کر رہے ہیں, تو اب بلوچستان اور پشتونخوا کو مکمل برائے فروخت جو ہے
وہ یہ ریاست اور اس ریاست کی موجودہ حکومت اور جو جنرل شاہی یہاں پہ مسلط ہے، یہ تمام ہمارے وسائل کو اس اداروں کے ذریعے جو مکمل غیر آئینی ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ نیلام بھی کر رہے، فروخت بھی کر رہے. اس کے لیے یہاں پہ جنگ و جدل ہے، دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، لاقانونیت ہے. یہ تمام ریاست کی اداروں کی سرپرستی میں تمام شواہد موجود ہیں، تمام عوام اس پہ متفق ہے کہ یہ ریاستی ادارے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے معدنیات سے ہمارے لوگوں کو مکمل بے دخل کر کے اس کو جنرل شاہی یا اس کا جو SIFC کا ایک ادارہ ہے، اس کے ذریعے زمینوں پہ قبضہ، اس کے ذریعے معدنیات پہ قبضہ ہے. تو اس میں آپ سب سے کاروبار پہ بھی یہی قبضہ ہے. چمن پہ آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے، تفتان بارڈر پہ آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے. یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تھی، آپ نے پڑھا ہوگا 1 سال 2 سال پہلے، میں نے خود پڑھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم بلوچستان میں یومیہ 70 سے 80 کروڑ روپے دن کو بتا دیا جاتا ہے بارڈر ٹریڈ کے نام پہ، تیل کے کاروبار کے نام پہ اور معدنیات پہ جو بتخوری ہے. یہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کا رپورٹ تھا، اخبار میں چھپا تھا، کسی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ نہیں یہ غلط ہے. اب لہٰذا تو یہ ہمارے پشتوں میں ایک مثل ہے کہ جو بھیڑیے کا مفاد ہے وہ آندھی اور طوفان میں ہے. اب جو یہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے، اس کے لیے انارکی ہوگا، انسرجنسی ہوگا، دہشت گردی ہوگی، لاقانونیت ہوگا. اس کے لیے تمام ریاست نے یہ انسرجنسی بنائی ہے، پھیلائی ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو اس میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے قلم کے ذریعے ان مسائل کو اجاگر کریں. ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. یہ جو PTM پہ بین لگی ہے پچھلے 5-6 مہینے سے، دیکھو آپ تمام صحافی حضرات کو پتہ ہو کہ جب کسی تنظیم پہ بین لگتی ہے اس کے لیے کچھ قانونی رولز ہوتے ہیں. لہٰذا جو PTM پہ بین لگی اس کے لیے کسی قانونی یا آئینی رولز کو اپلائی نہیں کیا، بلکہ صرف 1-2 بندوں کی ذاتی خواہش پہ PTM پہ بین لگ گئی. تو لہٰذا اس کا مقصد تو یہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی دہشت گردی کے خلاف بولے گا، جو بھی امن کی بات کرے گا، جو بھی آپ کے ڈالری جنگوں کی مخالفت کرے گا، تو اس پہ آپ 1 سین کے ذریعے بین لگا دو گے. اس سے یہ آوازیں آپ دبا نہیں سکو گے. یہ غلطی آپ نے بار بار کی ہے اور اس پہ ابھی آپ پچھتا رہے ہو. سیم اسی طرح جب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام پہ ایک سیاسی تنظیم ہے، وہ اپنے عوام کے لیے جمہوری حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج آپ اس کو گرفتار کر رہے ہو، روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہو، اس کے اوپر غیر قانونی مقدمات بنا رہے ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آئینی طریقے سے اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس سے آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو آپ غدار ڈکلیئر کر رہے ہو، اس کے اوپر آپ مقدمات بنا رہے ہو. اور جو لوگ پھر دوسرے راستے پہ جاتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ بار بار یہ کہتے ہو کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ یعنی اگر آپ یہاں پہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، لازماً اس کو پہاڑوں پہ جانا پڑے گا، پھر آپ بات سنو گے. تو لہذا یہ بار بار یہ لوگ یہ غلطی دہرا رہے ہیں، تو پھر اس کا انجام بھی یہ لوگ پھر خود بھگتیں گے. اسی طرح علی وزیر ہے، پچھلے 7 مہینوں سے 4 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں. کوئی اس طرح جرم آج تک آپ نے علی وزیر پہ ثابت نہیں کیا کہ عدالت کے ذریعے آپ اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، بلکہ علی وزیر نے پاکستان کے تمام جوڈیشری نظام کو ایکسپوز کر دیا. پچھلے 7 مہینوں سے علی وزیر جیل میں ہے. ایک تو پنجاب کے مختلف ضلعوں میں 3 MP کے ذریعے اس کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد یہاں پہ اس صوبے میں لایا اب چوکی کے FIR میں. افسوس کی بات یہ ہے جس وقت علی وزیر کراچی سینٹرل جیل میں تھا، یہ FIR اس وقت کاٹی گئی تھی. اس FIR میں علی وزیر کو اب چوکی میں بند کیا. پھر ہمارے وکلاء نے، ہمارے ساتھیوں نے
सेंट्रल जेल कराची के तमाम तर वो रिकॉर्ड्स मंगवा लिए और जज साहब को दिखा दिए कि जिस तारीख पे ये एफआईआर कटी गई है उस तारीख को आली वजीर कराची सेंट्रल जेल में, फिर कैसे आप उसको इस एफआईआर में गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन फिर भी उनको जमानत नहीं मिली। लेकिन इसके आगे सुनो, इसके बाद 5 दिसंबर को आली वजीर पे एक एफआईआर काटा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि आली वजीर की जेल से रिहाई थी तो लिहाजा उन्होंने एक सिपाही से रास्ता छीन कर दूसरे सिपाहियों पे फायरिंग की। और उसी 5 तारीख को एक और एफआईआर सिंध के सूबे सकर में काटी जाती है। वहां पे एक साहब लिखता है कि सकर के पुराने चौक पे अली वजीर तकरीर कर रहा था तो लिहाजा वो इदारों और रियासत के खिलाफ बोल रहा था, उस पे एफआईआर काटी गई। एक ही तारीख पे एक ही वक्त में 2 सूबों में अली वजीर के खिलाफ एफआईआर काटी जाती है। ये है अदलिया, ये है जुडिशरी हमारी। तो लिहाजा इस तरह रवैयों से या इस तरह हरकत से आप कौमी आवाज़ों को नहीं दबा सकते। लिहाजा ना हम इस तरह के हरकतों से खामोश हो सकते हैं। हमने शोहदा दिए हैं और भी देंगे, हम निकलेंगे। हम अपने कौमी हकों के लिए, अपने जमहूरी आइनी हकों के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लिहाजा इस तरह हरकतों से ये लोग सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, कौमी और जमहूरी आवाज़ें नहीं दबा सकती। हमारी जदोजहद जारी रहेगी, बाकी रहेगी। अफगान कटवाल की बात उन पे नसरुल्लाह खान ज़ेरी ने तफसीली बात की। इस आड़ में पिछले साल भी जब ये किस्सा शुरू हुआ तो हमारे पुलिस और लेवीज या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने लूट मार शुरू की। रात को 2-2 बजे ये लोग जाते हैं, लोगों को घरों से निकालते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड दिखाओ। आज किला अब्दुल्ला में एक शादी की तकरीब थी, जो बारात लेके जा रहे थे तो उन्होंने बारात की गाड़ी को रोका है और शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है या ये कौन सी तरीकाकार है, ये कौन सा कानून है। तो लिहाजा हमें मजबूर ना करें कि हम भी ये पूरा पश्तून बेल्ट फिर बंद करें। तो गुजारिश यही है कि आप साथी हजरात भी इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करें और इस गैर कानूनी अमल में इनका साथ न दें, बल्कि आईनी अमल में इस सियासी जमहूरी कोतों का साथ दें। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आप सब लोग।